بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر ٹی وی۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کی دوسری کہانی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جنرل ضیاء الحق 1 مارچ 1976 کو آرمی چیف بنے۔ ان کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان لیفٹیننٹ جنرل بنے۔ جنرل اختر کو میجر جنرل تجمل حسین پر ترجیح دی گئی، جس کا تجمل حسین کو افسوس ہوا۔ تجمل حسین 1971 کی جنگ کے واحد افسر تھے جنہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ جنرل تجمل نے اس پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کو حق نہ ملا تو وہ چھین لیں گے۔ 25 مارچ 1976 کو انہوں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا جس میں انہوں نے ان کے سامنے احتجاج کیا۔ جنرل تجمل نے اپنے کرنل سٹاف کو رازدار بنایا، جس نے یہ بات اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچائی۔ تجمل کو جنرل ضیاء نے طلب کیا، کورٹ مارشل کر کے جبری طور پر فوج سے نکال دیا۔ جنرل صاحب اسلامی خیالات رکھنے والے انسان تھے۔ پہلے جماعت اسلامی میں شمولیت کی کوشش کی، ناکام ہوئے تو تحریک استقلال کا حصہ بنے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، جمہوری قیادت کو نظر بند کیا، 90 دنوں میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا، مگر بعد میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ 90 دن کا وعدہ ہوا ہو گیا۔ اس دوران بحالی جمہوریت کی تحریک چلی، جس میں سندھ کا کردار نمایاں تھا۔ 1980 میں جنرل تجمل نے اپنے بیٹے نوید اور دیگر جونیئر افسران کو ساتھ ملا کر ضیاء الحق کے قتل کی سازش تیار کی۔ منصوبہ یہ تھا کہ ضیاء الحق کو 23 مارچ کی پریڈ میں گولی مار کر قتل کر دیا جائے، وہی منصوبہ جو انور سادات کے قتل کا تھا۔ ضیاء الحق کے سیکیورٹی انچارج جنرل مجیب نے سازش کا سراغ لگا لیا تو سب ملزمان پکڑے گئے۔ 17 اگست 1988 کو 3:51 پر جنرل ضیاء امریکی سفیر رافیل اور 8 پاکستانی جنرلوں کے ساتھ جہاز حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں مجموعی طور پر 31 افراد جان سے گئے۔ بریگیڈیئر یوسف اور فوج کے دیگر ذرائع کے مطابق یہ سبوتاژ کی کارروائی تھی، یعنی ایک ضرب میں پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کا خاتمہ۔ بہاولپور حادثے کی تفتیش کے لیے جسٹس شفیق الرحمان کی سربراہی میں کمیشن بنا، جس کی معاونت کے لیے 6 رکنی امریکی تحقیقاتی ٹیم 19 اگست 1988 کو پاکستان آئی۔ کمیشن میں دیگر افراد بھی شامل تھے۔ 16 اکتوبر 1988 کو کمیشن نے اپنی انکوائری رپورٹ صدر اسحاق کو پیش کی۔ یہ رپورٹ 365 صفحات پر مشتمل تھی۔ رپورٹ میں 3 شکوک کا اظہار کیا گیا۔ اول، جنرل ضیاء کا قتل احمدیوں نے کیا ہے۔ دوم، قتل اہل تشیع نے کیا ہے، اور آخری، جنرل ضیاء کو قتل امریکہ یا دیگر غیر ملکی قوتوں نے کیا ہے۔ ایک بات پر اتفاق کیا گیا کہ کارروائی کے لیے فوج کے اندر ہی کسی آدمی کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں سے نئی تحقیقات شروع ہوئی۔ 16 اکتوبر 1988 کو ایئر فورس کے 3 اعلیٰ افسران پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی، جس نے جہاز حادثے کے تمام فنی اور تکنیکی تحقیقات کرنی تھی۔ کمیٹی میں ایئر کمانڈر عباس مرزا، گروپ کیپٹن ظہیر الحسن زیدی اور گروپ کیپٹن صباحت علی خان شامل تھے۔ کمیٹی نے چند ماہ کی تحقیقات کے بعد 30 صفحات کی رپورٹ پیش کی۔ پاک فضائیہ کی رپورٹ کے مطابق جنرل ضیاء کے طیارے کو نہ کوئی فنی خرابی تھی، نہ کسی نے اس پر میزائل سے حملہ کیا، کیونکہ جہاز پر ایسے کسی نشان کی موجودگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ جہاز کے ملبے کیمیائی معائنہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کروایا گیا، جہاں سے تحقیقات نے نیا رخ اختیار کیا۔ کیمیائی تحقیقات کے مطابق جہاز کے اندر پینٹا ایریتھریٹول ٹیٹرا نائٹریٹ یعنی PETN کی موجودگی کا پتہ چلا۔ یہ ایک کیمیائی مواد ہے جو دھماکہ خیز ہتھیاروں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مواد صرف چند اعلیٰ لیبارٹریز میں ہی پایا جاتا ہے، عام طور پر اس کا ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ ISI کو دوران تفتیش معلوم ہوا کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے کو پائلٹ سجاد حسین کا تعلق گلگت سے تھا۔ یاد رہے، ضیاء الحق دور کے آخری دنوں میں گلگت میں شیعہ حقوق تحفظ کی تحریک چلی تھی، جس کا مقصد ملک کو ڈی ریل کرنا تھا۔ اس تحریک کے خاتمے کے لیے بریگیڈیئر پرویز مشرف کو بھیجا گیا تھا۔ تحریک کو ختم کر دیا گیا، مگر ضیاء الحق کی موت بھی لکھ دی گئی تھی۔ 5 جولائی 1987 کو شیعہ عالم عارف حسینی کو قتل کر دیا گیا۔ کوہاٹ اور گلگت میں اہل تشیع نے قتل کیا۔ سب عناصر نے سجاد حسین کو بدلہ لینے پر مائل کیا۔ 5 جولائی 1987 کو شیعہ عالم عارف حسینی قتل ہو گیا۔ کوہاٹ اور گلگت کے شیعہ نے اس کا ملبہ حکومت پاکستان پر ڈال دیا۔ سب عناصر نے سجاد حسین کو بدلہ لینے پر مائل کیا۔ کہا جاتا ہے سجاد حسین کو اس وقت کام کے لیے 30 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ سجاد نے جاتے وقت اپنی ماں سے صرف یہ کہا کہ بڑے مشن پر جا رہا ہوں، یہ ایک بڑی قیمت تھی۔
1999 کے آغاز میں ISI نے پائلٹ آفیسر اکرم ایوان کو گرفتار کیا۔ ادارے کے بقول افسر راہ اور موساد کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ افسر سے دوران تفتیش معلوم ہوا کہ ضیاء کے طیارے کے اندر کیمیائی مواد ونگ کمانڈر مشہود حسین نے داخل کیا تھا۔ یہ باہر سے آیا تھا۔ مشہود ضیاء کے طیارے کے پائلٹ تھے۔ 26 اگست 2008 کو بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ ضیاء طیارے کے حادثے میں مرکزی کردار ونگ کمانڈر مشہود حسین کا تھا۔ یاد رہے مشہود ڈاکٹر قدیر نیٹ ورک کے اہم آدمی تھے۔ پاکستان اور چین کے درمیان ایٹمی ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے 100 کے قریب پروازیں ہوئیں۔ سب کے سب پائلٹ مشہود حسین نے کی تھی۔ 1990 میں جب نواز شریف حکومت آئی تو تمام تحقیقات کو عام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جنرل اسلم بیگ نے مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے، جس سے شبہات نے جنم لیا۔ اعجاز الحق نے اس سانحے میں جنرل بیگ کو ملوث قرار دیا۔ مسز اختر کے بقول ان کے خاوند جنرل اختر کو امتیاز باللہ نے طیارے میں سوار کروایا تھا۔ 1993 میں تکبیر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اعجاز الحق نے اسلم بیگ پر اس سازش کا الزام عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد کو میجر جنرل اعجاز درانی نے اس میٹنگ میں جانے کے لیے آمادہ کیا، ورنہ ایسی کارروائی کبھی کسی آرمی چیف نے نہیں دیکھی، نہ کبھی دورہ کیا۔ یہ رپورٹ جاری نہیں ہو سکی۔ اس واقعے سے جڑا ایک واقعہ اور بھی ہے۔ عارف حسینی قتل کا الزام ISI کے افسر اور ضیاء کے سیکیورٹی ٹیم کے رکن کیپٹن ماجد رضا گیلانی پر عائد کیا گیا تھا۔ پہلے انہوں نے انکار کیا، بعد میں بھی وہ منکر ہی رہے۔ مقدمے کا فیصلہ 2006 میں ہوا۔ ماجد رہا ہو گئے، گھر واپسی کے بعد پھر لاپتہ ہو گئے۔ حقیقت کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ جنرل ضیاء کی موت کے بعد مظلوموں کی قید سے رہائی ملی۔